حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر آنے والوں کے لیے امان کا اعلان کر دیا تھا۔ کفار و مشرکین کثرت کے ساتھ وہاں آئے تھے۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم الشان مجمع میں جو خانہ کعبہ کے اندر تھا ایک خطبہ پڑھا، جس کا خلاصہ یہ ہے: لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام قبائل پر اس ایک اکیلے کو فتح بخشی۔ اے قوم قریش، خدا نے تمہارے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ تم کو آگاہ ہونا چاہیے کہ تمام آدمی آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ لوگ بھی موجود تھے جو کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچا چکے تھے، اور جنہوں نے اسلام کی بے کنی کی کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا۔ اس وقت شرم و ندامت سے سب کے سر جھکے ہوئے تھے اور دل خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ نہیں معلوم ہمارے لیے حضرت رسول خدا کیا سزا تجویز کریں گے۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم لوگوں کو اپنی حرکتیں بھی یاد ہیں؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے رحیم و کریم بھائی ہیں اور رحیم و کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ضرور ہمارے گناہ بخش دیں گے۔ یہ سن کر اس خلق کے مجسم اور رحمت عالم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، اب تم پر کوئی الزام نہیں۔ اس واقعے کا لوگوں کے دل پر بڑا اثر ہوا اور اسلام کی حقانیت ان کے دل پر نقش ہو گئی۔ پھر تو گروہ کے گروہ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور مرد و زن گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دست مبارک پر بیعت کرنے لگے۔ اس بیعت کی کیفیت کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے اپنا ہاتھ پہلے پانی کے تشت میں رکھا اور بیعت کی شرائط کو بیان کیا، اور پھر خواتین نے اپنے ہاتھوں کو تشت میں رکھ کر ان شرائط کو قبول کیا۔ ذرا غور کریں ہمارے نبی کے عفو و کرم کی کیا شان تھی۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ایسی نمایاں کامیابی کے بعد اپنے دشمنوں کو سخت سزائیں دیتا کہ دنیا تماشا دیکھتی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے ان کے ساتھ کوئی سخت عمل کرنا پسند نہیں کیا اور سب کی جان بخش دی۔ اس تحمل کی نظیر دنیا میں کہیں مل سکتی ہے؟ اس عفو کرم کا نمونہ آج تک کسی اور نے دکھایا ہے؟ اس واقعے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 روز تک مکے میں قیام کیا۔ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محلے میں جانا چاہا جہاں اب سے 8 سال پہلے رہا کرتے تھے۔ جب سواری چلی تو ایک عجیب شان نظر آتی تھی۔ جن راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکو تنہا پھرا کرتے تھے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، آج اس میں مرد و زن کا وہ ہجوم تھا کہ شانے سے شانہ چھلتا تھا۔ چھتوں، دیواروں اور دروازوں پر بے شمار لوگ شوق دیدار میں بے چین نظر آ رہے تھے۔ جس طرف سے حضرت رسول خدا گزرتے تھے حیرت کی نگاہیں پڑتی تھیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ ذرا دیر کے لیے ان کے یہاں قدم رنجا فرما لیں یا کم از کم دروازے کے پاس اپنا اونٹ ہی روک لیں تو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہو جائے۔ لیکن حضرت رسول خدا نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا۔ ایک غریب بڑھیا بھی اپنے جھوپڑے کے سامنے اس شوق میں بیٹھی تھی کہ جلوس رسالت ادھر سے گزرے تو میں بھی جمال جہاں آرا کی زیارت کر لوں۔ جب سواری اس مقام پر پہنچی تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، اے خدا کے پیارے نبی، تھوڑی دیر کے لیے اونٹ سے اتر آئیں تو اس غریب بیوہ کی آبرو بڑھ جائے اور سعادت دارین حاصل ہو۔ اللہ اکبر! کیا سرا نوازی اور کرم گستری تھی کہ سردار انبیاء فوراً اپنی سواری سے اتر پڑے اور تھوڑی دیر کے لیے اس بڑھیا کے برابر خاک پر بیٹھ گئے۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محلے میں پہنچے تو بڑی حسرت سے اپنے مکانوں کو دیکھا اور سابقہ واقعات کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ آپ نے تمام عزیزوں سے ملاقات کی اور ان کی احوال پرسی کی۔ حضرت حمزہ کی کم سن بیٹی امامہ بھی اس زمانے میں یہی تھیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر وہ بھی دوڑی آئیں۔ آپ ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئے،
انہیں پیار کیا اور پوچھا تم یہیں رہنا چاہتی ہو یا ہمارے ساتھ مدینے چلو گی؟ انہوں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا امامہ کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلو۔